وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ بڑا ہی اہم سوال ہے اور کبھی کبھی یہ بہت ہی مشکل بھی بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے اور کہے کہ فلاں کے بارے میں بتاؤ، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا کیسا ہے۔ اگر حقیقت بتا دیتا ہے تو کیا یہ غیبت ہے، یا نہیں بتاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ 6 حقوق مسلمانوں کے کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرے مسلمان سے تو سلام کرے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تم کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب خیر خواہی یا نصیحت طلب کرے تو بالکل ہی خالص مشورہ دو، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کو یرحمک اللہ کہو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہو۔ یہ صحیح مسلم کی 2162 نمبر کی روایت ہے۔ مسلمانوں، اس عظیم ترین حدیث کو یاد رکھو اور ان احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس میں خیر خواہی طلب کی جائے تو بالکل واضح اور کلیئر بات بتانی چاہیے۔ کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اے اذا استشارك فی عمل من الاعمال، جب کوئی مشورہ کسی بھی معاملے میں لے، هل يعمله ام لا، کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، فانصح له بما تحبه لنفسك، تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مشورہ طلب کرنے والے کو مشورہ دو۔ فإن كان العمل نافعا من كل وجه، اگر یہ کام، یہ رشتہ اور یہ ساجھیداری مفید ہے تو بھی بتاؤ، فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، اور اگر نقصان دہ ہے تو اس سے آگاہ کر دو، بتا دو کہ یہ رشتہ کرنا، اس کے ساتھ ساجھا کرنا یا اس کے ساتھ کاروبار کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِنِ احْتَوَى عَلَى نَفْعٍ وَضَرَرٍ، اور اگر نفع اور نقصان دونوں پر مشتمل ہو، فَاشْرَحْ لَهُ ذَلِكَ، تو اسے بتا دو کہ دیکھو ایسا نفع بخش بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَوَازِنْ بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، اور کلیئر کر دو، نقصان اور فائدہ دونوں کو واضح کر دو۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَاوَرَكَ عَلَى مُعَامَلَةِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، کسی کے ساتھ مشورہ یا معاملہ کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کرے، یا شادی کے بارے میں، او تزویج ہو او التزوج منہ، شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی مشورہ طلب کرے، فَافْضُلْ لَهُ مَحْضَ نَصِيحَتِكَ، تو خالص اپنا مشورہ دو، وَاعْمَلْ لَهُ مِنَ الرَّأْيِ مَا تَعْمَلُهُ لِنَفْسِكَ، اور جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہ اس کو بتاؤ، وَإِيَّاكَ أَن تَغِشَّهُ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، یاد رکھو دھوکہ نہ دو کہ نہیں فلاں بہت اچھا آدمی ہے اس کے ساتھ تم کاروبار کرو، جبکہ معلوم ہے کہ وہ دھوکے باز ہے، فراڈی ہے اور مکار اور عیار قسم کا آدمی ہے، اس کے باوجود ایک آدمی مشورہ طلب کر رہا ہے اور اس کے باوجود مشورہ صحیح نہیں دے رہا ہے
تو یہ دھوکے باز ہے خود، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے صحیح مشورہ نہیں دینے والا یہ بھی دھوکے باز ہے۔ فمن غش المسلم فلیس منہم وقد ترک واجب النصیحہ، اور اس کے اوپر جو واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ وہذہ النصیحہ واجبۃ مطلقا، یہ خیر خواہی ایک مسلمان کے لیے بالکل واجب ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو اور کسی کو بھی صحیح رائے صحیح مشورہ دو، اور مسلمان ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو دھوکہ ہے کسی کو بھی پھنسانا یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ مسلمان کے صحیح لوگوں میں سے ہے بھی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 57 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 56، کہ ہر مسلمان کے لیے ایک مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں قال الخطابی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصیحہ للمسلمین شرطا فی الذی یبایع علیہ کالصلاۃ والزکاۃ فلذلک تراہ قرنها بہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کو شرط قرار دیا ہے۔ جو آدمی نماز پر بیعت کیا، زکوٰۃ پر بیعت کیا، کہا کہ تم مسلمان کے لیے خیر خواہ بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ غیبت یقیناً گناہ ہے، لیکن ایک مسلمان چونکہ مشورہ طلب کر رہا ہے اس لیے صحیح مشورہ دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو کیریئر ہے، اس کی جو عادت ہے اس سے آگاہ کر دے، تاکہ معاملہ کرنے والا، کاروبار کرنے والا، رشتہ کرنے والا دھوکہ نہ کھائے۔ اس لیے میرے بھائیوں صحیح مشورہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں پوچھا جائے تو بالکل ہی بے لاگ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح دین معلوم ہو سکے۔ اور آج کل جو دین کے معاملے میں دھوکہ دے رہے ہیں قبروں کے پجاری، اور اسی طرح سے امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈاکہ ڈالنے والے، یہ بھی دھوکے باز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے مسلمان کے لیے ہو، چاہے اللہ کے لیے ہو، چاہے رسول اللہ کے لیے ہو، چاہے رشتے کے سلسلے میں ہو، چاہے لین دین اور کاروبار کے سلسلے میں ہو، ہر حال میں ایک مومن کو مخلص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔